بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ دریا ترکی کی زمین سے نکلتا ہے اور شام اور عراق سے ہوتا ہوا جنوب مشرق میں بہتا ہے اور تورس کے پہاڑوں کے بڑے سلسلوں کے درمیان شام کی سطح مرتفع تک جاتا ہے اور خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس دریا کا تذکرہ بائبل اور قرآن دونوں میں موجود ہے، جہاں اس کے متعلق پیشن گوئیاں ہیں۔ ایشیا اور افریقہ کو ملانے میں اس کے اہم کردار کی وجہ سے دریائے فرات کو دنیا کے راستے کا نام دیا گیا۔ انسانی تاریخ میں اس دریا کے کنارے کئی تجارتی راستے، ہجرتیں اور فوجی کاروائیاں ہوئیں، جس نے اسے ایک اہم جگہ بنا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے کئی قدیم شہر دبے ہوئے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے دریائے فرات خشک ہوتا جا رہا ہے۔ عراق میں اس دریا کا 40% پانی خشک ہو چکا ہے۔ دریائے فرات ترکی سے ہوتا ہوا عراق کی طرف جاتا ہے۔ جب ترکی اپنے ڈیم میں پانی ذخیرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے عراق میں پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی بھی دریائے فرات کے خشک ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ سامعین، حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ وہاں سے سونے کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں۔ وہ دراصل دریائے فرات کا کنارہ جہاں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی کا دباؤ کم ہو گیا اور پانی کے نیچے سے سونا نمودار ہوا، وہاں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جنہیں لوگ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سونا اتنی آسانی سے اٹھا رہے تھے جیسے پتھر اٹھا رہے ہوں۔ یہ واقعہ صرف اس لیے عام نہیں ہے کہ قیمتی دھات اس طرح دریا کے اندر سے لوگوں نے حاصل کی، بلکہ یہ ایک بہت بڑے واقعے یعنی دنیا کے ختم ہونے کی نشانی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات سے سونا نکالنے کو قیامت کی نشانی بتایا تھا، اور ایک حدیث بھی دریائے فرات کے اس نیچے دبے ہوئے سونے کے بارے میں موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7275 کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا، جو شخص وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس حدیث کے مطابق دریائے فرات ایک دن سونے کو ظاہر کرے گا، اور ایک نصیحت یہ بھی کی گئی ہے کہ ہمیں اس سونے کے پہاڑ سے کچھ نہیں لینا، بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ وہ سونا جو اس دریا کے نیچے سے نکلا تھا، نصیحت یہ تھی کہ اسے نہ لیا جائے، مگر ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ جوک در جوک وہاں پر آئے اور اپنی تھیلیاں بھر بھر کے لے گئے۔ دریا کے نیچے سے نکلتا ہوا سونا لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ کون حدیث کے مطابق چلتے ہوئے وہ سونا نہیں لے گا اور کون اس کے خلاف جا کر لالچ میں وہ سونا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ممکن ہے کہ حدیث میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں دریائے فرات مکمل خشک ہو جائے اور وہاں مزید سونا ملے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ دریائے فرات سے سونا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی لڑائیاں ہوں گی، اور بہتری اسی میں ہے کہ اس سے دور رہا جائے۔ سامعین، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7272 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے سے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا۔ اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں۔ سامعین، اب آپ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح دریائے فرات یہ سونا نکالے گا، تو موسمی تبدیلیوں کے باعث ہر دریا خشک ہو رہا ہے، اسی طرح دریائے فرات بھی آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش کی کمی، ان سب تبدیلیوں کی وجہ سے دریائے فرات پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ عراق کی منسٹری کے مطابق اندیشہ ہے کہ سن 2040 تک یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور یہاں سے سونے کا پہاڑ یا خزانہ ظاہر ہوگا۔ پھر لوگ سونے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس لڑائی میں مارے جائیں گے۔ ہر انسان یہی سوچے گا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں گا اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ سامعین، ایسے میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ اس سونے سے کچھ نہیں لینا۔ اس بات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا مستقبل میں
ایسا ہوگا۔ درہ فرات مزید خشک ہو اور وہاں سے مزید سونا ظاہر ہو۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں درہ فرات سے نکلنے والے سونے پر لڑائی کی جو پیشن گوئی کی گئی وہ لڑائی کئی 100 سال پہلے شروع ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق درہ فرات کے تیل کے ذخائر کے لیے جو جنگیں ہوئیں اور پچھلے کئی سالوں میں لاکھوں لوگ عراق اور سیریا میں مارے گئے، وہ سب حدیث میں کی گئی پیشن گوئیوں میں شامل ہے۔ مگر اس میں کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ سونے کے پہاڑ سے مراد درہ فرات کے ارد گرد سے نکلنے والا تیل ہے۔ وہ تیل چونکہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تقریباً ویسی ہی قدر اور اہمیت ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی، تو ممکن ہے کہ اس سے مراد تیل ہو۔ بہرحال ہم جان گئے کہ درہ فرات سے ایک خزانہ ظاہر ہوگا۔ یہ قیامت قریب آ جانے کی ایک نشانی ہوگی اور ہمیں نصیحت کی گئی کہ ہم اس خزانے میں سے کچھ نہ لیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کا ایک خلیفہ آئے گا جو انہیں بھر بھر کے مال دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام واپس اپنی اس حالت میں آ جائے گا جیسے شروع میں مدینہ کے شہر میں تھا۔ مسلمان طاقتور تھے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق معاشرہ چلتا تھا۔ قیامت آنے سے پہلے بھی ایسا ہو جائے گا، لیکن اس وقت سے پہلے کچھ مشکل حالات ہیں جن کا سامنا ہمیں ایمان اور ہمت کے ساتھ کرنا ہے۔ سامعین، ایسا خلیفہ تو ضرور آئے گا جو مسلمانوں کو منظم کرے گا اور سب مسلمان اس کے ساتھ مل کر کفار سے لڑیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ہمیں ابھی سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے وقار کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کی کچھ اور نشانیاں بھی ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے مدینے کے کچھ لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، حالانکہ مدینے میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جو شخص بھی اپنی مرضی سے مدینے کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو مدینے میں لے آئیں گے، یعنی مدینہ اپنے اندر سے سب برے لوگوں کو نکال دے گا اور بہترین لوگوں کو مدینے میں اکٹھے ہو جانے کا موقع ملے گا۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ مدینہ بالکل سنسان ہو جائے گا اور وہاں صرف جانور ہی رہتے ہوں گے۔ یہاں ایک اور وقت کے بارے میں بتایا گیا، یعنی قیامت کے قریب ایک زمانے میں تو مدینے میں بہترین لوگ اکٹھے ہوں گے اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مدینہ سنسان اور ویران ہو جائے گا۔ حدیث کے مطابق سب سے پہلے ختم ہونے والے لوگ قریش کے ہوں گے۔ ایک عورت کہیں سے گزرے گی اور ایک جوتا پڑا دیکھے گی تو کہے گی یہ فلاں قریشی کا جوتا تھا۔ اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قریش اچانک ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ بڑی جنگ ہوگی جس میں مسلمان قسطینیہ کو فتح کریں گے، جو آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر دجال آئے گا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جو اسے خدا مان لے گا اسے آزمائش دے گا، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کرے گا اس کے لیے مشکل رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، اسی طرح دجال کو بھی ڈھیل دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر آئے گا۔ جو دجال کو خدا نہیں مانے گا اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا، لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔